اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ شریفہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ہدایت قرآن کریم کا رکن اول ایمان بالغیب اس آیہ کریمہ نے ذکر فرمایا ہے۔ ایمان رکن اول کے طور پر اس لیے ماخوذ کیا گیا ہے ہدایت کے لیے کہ انسان کو اپنی زندگی میں پہلی چیز جس پر باقی ہے تمام ہدایت کے نظام کا دار و مدار ہے وہ امن درکار ہوتا ہے، اور امن خوف کے مقابلے میں ہے۔ حیات انسانی جس کو ہدایت کی ضرورت ہے اور جس کے لیے ہدایت مقرر کی گئی ہے اس میں خوف متعدد جہات سے انسانی زندگی کو لاحق ہے۔ زندگی کے جتنے ابعاد ہیں، پہلو ہیں، جہات ہیں، اور ان جہات سے خوف انسان کو لاحق ہے، اسی جہت سے امن بھی انسان کی ضرورت ہے، اور اس امن کی بنیاد پر آگے مزید ہدایت کا سلسلہ قائم ہوگا۔ امن جن ذریعوں سے انسان نے تحصیل کرنا ہے، امنیت حاصل کرنی ہے، ان میں اس آیہ شریفہ میں ایمان بالغیب کو متعلق قرار دیا گیا ہے کہ غیب پر انسان یا غیب کے ذریعے سے امن و اطمینان و سکون انسان نے فراہم کرنا ہے۔ غیب حضور کے مقابلے میں ہے، شہود کے مقابلے میں ہے۔ غیب اس چیز کو کہتے ہیں، لغت و اصطلاح میں ایک ہی معنی میں ہے، یہاں فرق نہیں ہے۔ غیب انسان کے حواس سے دور باہر کسی چیز کو غیب کہتے ہیں۔ اس کی شرط یہ ہے کہ موجود ہو لیکن انسانی مدرکات میں سے حواس کے بالمقابل نہ ہو، حاضر عند الحواس نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کے علم میں حاضر نہ ہو، حضور علمی نہ ہو، حضور حسی بھی نہ ہو، اور انسان کے علم و مشاہدہ میں بھی شے نہ ہو، لیکن اپنی جگہ پر اپنے مقام پر موجود ہو، واقعیت رکھتی ہو، اس کو انسان کے لیے غیب کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے دو حالات نہیں ہیں کہ کچھ چیزیں حق تعالیٰ کے لیے حاضر ہوں اور کچھ چیزیں غائب ہوں۔ حق تعالیٰ کے لیے سب موجودات کائنات حاضر ہیں، علم الہی میں حاضر ہیں، لیکن انسان کی نسبت چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ادراک کی صلاحیت عطا کی ہے، اور اس ادراک کی صلاحیت کی حفاظت تقوی ہے۔ اب اس صلاحیت کے مطابق انسان جن چیزوں کو مشاہدہ کر رہا ہے ان سے استفادہ بھی کر رہا ہے۔ جو چیزیں انسان کے علم میں ہیں، جو چیزیں انسان کے حواس اور احساس کے اندر موجود ہیں، جنہیں مشاہدہ کر سکتا ہے، تجربہ کر سکتا ہے یا علم رکھتا ہے ان حقائق کے بارے میں، ان سے ہر قسم کا استفادہ یا متعلقہ استفادہ بھی انسان کرتا ہے اور کر رہا ہے۔ لیکن حقائق و موجودات کا ایک بڑا حصہ جو کائنات میں موجود ہے اور انسان کی حیات سے اس کا تعلق بھی ہے، اس کا ارتباط ہے، لیکن انسان کے مشاہدے میں نہیں ہے، انسان کے علم میں نہیں ہے، اور
انسان کے حواس کے سامنے حاضر نہیں ہے۔ خوب اس بنا پر انسان علم نہ رکھنے کی بنیاد پر یا مشاہدہ نہ ہونے کی بنیاد پر ممکن ہے اس کا منکر ہو جائے، جیسا کہ ہو جاتا ہے منکر کہ جو چیز انسان کو دکھائی نہیں دیتی، جو چیز انسان حواس سے ادراک نہیں کرتا، اس کے وجود کا بھی انکار کر دیتا ہے، اور نہ فقط وجود کا انکار کرتا ہے بلکہ اس سے متعلقہ استفادہ بھی نہیں کرتا۔ اگر وہی حقیقت انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے تو اس سے مربوط ہدایت انسان حاصل نہیں کر سکتا، چونکہ مشاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے انسان اس کے وجود کا انکار کر دیتا ہے، نتیجتاً ہدایت بھی نہیں پا سکتا، چونکہ نظام کائنات ہر دو قسم کے موجودات سے جڑا ہوا ہے، موجود ہے۔ وہ جو انسان کے لیے مشہود ہیں، جو انسان کے علم میں اور حواس میں حاضر ہیں، اور وہ حقائق جو انسان کے علم سے باہر ہیں لیکن اپنے مقام پر اپنے مرتبہ وجودی میں وجود رکھتے ہیں۔ ان کی نشاندہی انسان کو یا عقل کے ذریعے انہیں اس بات کرتا ہے، لیکن تمام حقائق جو انسان کے علم و ادراک و شہود سے باہر ہیں یعنی غیب ہیں، وہ سب عقل سے قابل اثبات نہیں ہیں۔ انسان کے پاس معرفت کا منبع عقل سے آگے وحی ہے، لہٰذا وحی میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ان حقائق کی آگاہی دی ہے، علم دیا ہے، جو نہ حواس کے ذریعے سے انسان کے لیے قابل فہم اور قابل ادراک ہیں، اور نہ ہی عقل کے ذریعے، وحی کے ذریعے سے ان کو ادراک کر سکتا ہے۔ بس غیب ایسا ہے جسے انسان علم حاصل کر سکتا ہے، یعنی مشاہدے میں آ سکتا ہے۔ وہ چیزیں جو ابھی معرض دید میں نہیں ہیں، مبصرات میں سے ہیں، دکھائی دینے والی چیزیں ہیں، لیکن اس وقت ان کی دید ممکن نہیں ہے، اپنی جگہ موجود ہیں۔ جیسے مثال دی تھی، سمندر کے نیچے کی حیات ہے، زمین کے نیچے کے حقائق ہیں، افلاک میں موجود حقائق ہیں، دیگر قرات فلکی پر موجود حقائق ہیں، یہ سب موجود ہیں لیکن انسان کے لیے مشہود نہیں ہیں، زمین پہ مکین انسان کے لیے۔ لیکن ممکن ہے کسی وقت انسان ان حقائق تک پہنچ جائے، جیسا کہ آہستہ آہستہ اپنی علم اور تکنیک کی ترقی کے نتیجے میں پہنچ رہا ہے۔ تو یہ غیب نہیں رہتا، جو مشہود ہو جائے وہ عالم شہادت میں آ جائے گا اور غیب کے زمرے سے نکل آئے گا۔ جیسا کہ کشفیات کے ذریعے اور انکشافات کے ذریعے انسان زمین کے اندر موجود پنہان چیزیں جو گزشتہ نسلوں کے لیے مشہود نہیں تھیں، موجودہ نسل کے لیے مشہود ہیں، اور موجودہ نسل کچھ ایسے حقائق سے ناواقف ہے، آئندہ نسلیں ان سے آگاہ ہو جائیں گی۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہرگز مشاہدے میں نہیں آئیں گی، جیسے غیر جسمانی حقائق جو موجود ہیں، حقیقت رکھتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت جسمانی نہیں ہے، روحانی ہے۔ قرآن کی تعبیر کے مطابق وہ روحانی وجود رکھتے ہیں، اور علم کی اصطلاح کے مطابق وہ مجرد ہیں، مادی نہیں ہیں، مجرد از مادہ ہیں، جسمانیت نہیں رکھتے، چونکہ مادی نہیں ہیں، مادہ اور لوازمات مادہ پر مشتمل نہیں ہے وجود ان کا، اس وجہ سے حقائق مجردہ ہیں، جیسے ملائکہ ہیں، جیسے خود ذات حقیقت باری تعالیٰ ہے، اور خود حقیقت روح انسان انہی مجردات میں سے ہے، جسمانی نہیں ہے، روحانی وجود ہے اس کا۔ قرآن کریم نے جس کو روحانی وجود کا عنوان دیا ہے۔ خب یہ سب عالم غیب ہی شمار ہوتا ہے انسان کے لیے، اور اس میں سے ایک حد تک انسان
استدلال سے، عقل و برہان سے پہنچ سکتا ہے، ان کے وجود کی تصدیق کر سکتا ہے، لیکن مشاہدہ آخر تک نہیں کر سکتا۔ ان کے ادراک کا ذریعہ دیگر ہے، یا وحی نے ان کا وجود اس بات کیا ہے۔ جیسے قیامت اور احوال قیامت اور جزئیات احوال قیامت، معاد، یہ غیب ہے، لیکن اسے انسان عقل سے بھی نہیں درک کر سکتا کہ وہ حیات اخروی، اس کی حقیقت اور وہ حقائق کیسے ہوں گے۔ عقل سے یہ تو ثابت کر سکتا ہے کہ معاد ہے، قیامت ہے، ایک اس حیات دنیاوی مادی جسمانی مرحلے کے بعد ایک حیات مجرد کا مرتبہ موجود ہے۔ اتنی بات عقل سے، برہان سے، دلیل سے ثابت ہو جاتی ہے، لیکن اس کی تفصیلات، اس کی جزئیات یہ وحی کے ذریعے ہی ثابت ہوں گی۔ خوب، ان تمام امور میں قرآن کریم نے غیب کو بیان کیا ہے، اور آیات موجود ہیں جن میں اس لفظ کو ان امور کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ عموماً جو تفاسیر میں بات زیادہ کی گئی ہے تفصیلاً، وہ علم بغیب ہے، کہ اللہ کے علاوہ کس کو علم غیب ہے؟ آیا ممکن ہے غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو؟ اگر ممکن نہیں ہے، خوب یہ بات منتفی ہو جاتی ہے کہ اب یہ فرق کریں کہ اگر کس کو ہے کس کو نہیں ہے۔ لیکن اگر ممکن ہے غیب کا علم کسی کے لیے، تو وہ کس کے لیے ممکن ہے؟ آیا انبیاء کو علم غیب ہے، ائمہ کو علم غیب ہے، یا دیگر افراد جو علم شہودی، علم حضوری کے مدعی ہیں کشف کے، آیا ان کو علم غیب ممکن ہے؟ خوب، یہ بعض تفاسیر میں زیادہ اس کو اہمیت دی گئی ہے اور اس سے بات زیادہ کی گئی ہے، جبکہ قرآن میں یہ بات موجود ہے، لیکن ایک ضمنی ذکر کے طور پر ہے، جس میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ چونکہ اگر انسان کو غیب کا علم ہو جائے تو وہ غیب نہیں رہتا، پھر تو انسان کے علم میں آنے کے بعد وہ حاضر و مشہود یا شہادت میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ غیب اسی وقت ہی ہے جب تک انسان کے مشاہدہ اور انسان کے علم سے باہر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض غیبی امور سے آگاہی انسانوں کو دی ہے۔ یہ بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صراحت سے بیان فرمایا ہے کہ جس حد تک انسان کی ہدایت میں غیب کا تعلق تھا، آگاہی، وہ غیب اللہ تعالیٰ نے انسان پر کشف کر دیا ہے۔ لیکن مطلق غیب جو انسان کے لیے غیب ہے، وہ بھی علم میں مخلوق میں ہے۔ خوب، یہ اپنے مقام پر جہاں بات ہوگی علم غیب کی، وہاں یعنی علم بغیب، وہاں یہ بات آئے گی۔ اس آیہ شریفہ میں ایمان بالغیب ہے۔ ایمان بالغیب یعنی امن، انسان امن، سکون، اطمینان کا حصول غیب کے ذریعے سے، غیب کے وسیلے سے، یا غیب بھی انسان کے خوف مرتفع کرنے میں ایک حصہ خوف کا انسان کا غیب سے برطرف ہوگا، اور سکون و اطمینان اس امر سے ہوگا جو غیب کہلاتا ہے۔ یعنی ابھی انسان کے لیے غیب ہے، انسان کو اس کے ذریعے سے بھی امن حاصل کرنا ہے۔ ظاہر ہے اگر غیب مجہول مطلق ہو انسان کے لیے، اور فقط اسے یہ تصدیق کر لے کہ غیب موجود ہے، ایمان بالغیب عموماً جو جیسا پہلے بیان کیا تھا کہ ذہنوں میں جو راسخ معنی ہے موجود، وہ اعتقاد ہے، غیب پر عقیدہ رکھیں یا غیب کی تصدیق کریں۔ لیکن ایمان کا لازمہ اعتقاد و لازمہ تصدیق ہے، خود معنی ایمان تصدیق نہیں ہے۔ ایمان کا معنی امن حاصل کرنا ہے یا امن دینا ہے۔ یؤمنون، جو
امن دیتے ہیں حیات کو، اپنی زندگی کو، اپنے متعلقہ امور کو خوف کے مقابلے میں سکون و اطمینان تک پہنچاتے ہیں اپنی زندگی کے نظام کو، اور یہ غیب کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ ایمان یعنی امن بالغیب یا حصول امن یا ایجاد امن غیب کے ذریعے سے۔ غیب سے مراد یعنی وہ امور جو مشاہدہ اور علم میں نہیں ہیں، وہ بھی انسان کے امن میں شامل ہیں۔ کس طرح سے شامل ہیں؟ ظاہر ہے جب انسان کے علم میں ہی نہیں ہیں، غیب ہیں، اور غیب کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہی ہے کہ نہ مشاہدے میں ہے، نہ علم میں ہے، نہ تجربے میں ہے، تو کیسے انسان ان کو امن میں اختیار کر سکتا ہے؟ اپنے نظام ہدایت میں ان کو لحاظ کر کے اور ان کو اپنے امن یا سکون یا اطمینان میں شامل کر سکتا ہے۔ یہ بات امن کی اور مزید واضح ہونی ہے ابھی، چونکہ آیات ایمان ابھی شروع ہوئی ہیں۔ پہلی آیت ہم نے مشاہدہ کی ہے، اور لگ بھگ 900 کے قریب آیات اس موضوع سے تعلق رکھتی ہیں قرآن کریم میں۔ یہ موضوع زیادہ واضح تر ہو جائے گا کہ امن حیات، امن زندگی، حیات انسانی کا امن، اس سے مراد کیا ہے دقیقاً، اور وہ امنیت انسان نے کس بنیاد پر فراہم کرنی ہے، اور اسی امن کے آغوش میں حیات انسانی ہے، پرورش ہے، یا جتنے بھی آثار ہیں انسان کے، وہ سب اسی امن کی آغوش میں انسان کو نصیب ہوں گے۔ اگر امن نہیں ہے تو باقی چیزیں اسی قدم اول پر منتفی ہو جاتی ہیں، ان کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ خوب غیب سے جب انسان نے امن فراہم کرنا ہے، یا غیب کو اپنے اس نظام امنیت میں، امن حیات میں غیب کو بھی استفادہ کرنا ہے انسان نے، تو یوں نہیں کہ وہ غیب ہی رہے انسان کے لیے اور فقط اپنے ذہن میں ایک تلقین انسان یہ کر لے کہ وہ چیز جس کا مجھے علم نہیں ہے، جسے میں نہیں جانتا، جو میرے تجربہ و مشاہدہ میں نہیں ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں یا اسے مانتا ہوں، اور اسے مان لینے سے انسان کو امن نصیب ہو جائے، یا ایمان کا اثر انسان کی زندگی پر قائم ہو جائے۔ بلکہ غیب پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ انسان اس کے متعلق، وہ بعض غیب ایسے ہیں جو قابل مشاہدہ ہیں، جن تک انسان کا مشاہدہ ہو سکتا ہے، جیسے سابقہ نسلوں کے لیے جو چیزیں غیب تھیں موجودہ نسل کے لیے مشہود ہیں، وہ حقائق، وہ تمام چیزیں، اور ان کو انسان پہلے علم پیدا کرتا ہے، آگاہی حاصل کرتا ہے۔ اگر وہ ان امور میں سے ہیں جو سرے سے مشاہدے میں آنے والے نہیں ہیں، جیسے مجردات ہیں، تو مشاہدے میں نہیں آ سکتے ہیں، آنکھوں سے یا حواس سے انسان انہیں نہیں ملاحظہ و مشاہدہ کر سکتا، لیکن ان کا علم حاصل کر سکتا ہے، چونکہ جس چیز کا علم ہی انسان کے لیے ممکن نہ ہو، اسے امن میں اور سکون میں بھی انسان استفادہ نہیں کر سکتا۔ اور ایمان تو صرف علم نہیں ہے، ایمان ایک تعلق ہے، امن کسی شے سے حاصل کرنا یا امن کے لیے اس کو ذریعہ قرار دینا، اس کے لیے اس کو نہ صرف آگاہی یا مشاہدہ ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کر آگے اس شے کے ساتھ انسان کا تعلق بھی ہونا چاہیے۔ انفرادی طور پر اگر انسان اس کے ذریعے سے امن حاصل کرنا چاہتا ہے انفرادی زندگی کے لیے، تو اس فرد کا امر غیبی سے تعلق ضروری ہے۔ اور اگر انسان کی اجتماعی سماجی زندگی کے لیے یہ امن ہے، ایمان اس شعبے کے لیے ہے، تو پھر یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی، یہ طبقہ، اس کا اس امر غیبی سے تعلق ضروری ہے۔ یہ پورا مجموعہ، یہ سماج پورا اس امر سے تعلق قائم کرے گا، پھر وہ امر
یا وہ شے اس معاشرے کی امنیت میں اپنا اثر ایجاد کرے گی، ورنہ صرف ذہن میں بیٹھ کر ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں تصدیق کر لیں جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، وہ ہماری زندگی میں امن ایجاد نہیں کر سکتی۔ یعنی ممکن ہے یک طرفہ ہو، چونکہ امن فعل ہے انسان کا۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان جیسے پہلے کہا تھا کہ حقیقت ایمان حقیقت عمل ہے، سنخ عمل سے ہے ایمان، حقیقت عمل سے ہے اس کا تعلق۔ ہر چند علماء نے اس کے لیے متعدد تشریحات کی ہیں، بعض کے نزدیک یہ اعتقادات میں سے ہے، بعض کے نزدیک تصدیقات میں سے ہے، بعض کے نزدیک ایمان علم و معرفت میں سے ہے، فکر میں سے ہے۔ لیکن قرآن کریم کی آیات میں جب ہم غور کریں، تدبر کریں، تو ایمان انسان کے لیے اعمال میں سے ہے، عمل سنخ عمل سے ہے۔ خوب جب عمل سے ہے اور وہ بھی عمومیت رکھتا ہے، یؤمنون تمام افراد، تمام متقی، تمام اہلیت رکھنے والے افراد، ان کا ایک لازمی واجب عمل امن دینا ہے اپنی زندگی کو، امن فراہم کرنے اپنی زندگی کو، ایمان یعنی امن و سکون و اطمینان زندگی کے لیے فراہم کرنا، یہ ان کے افعال لازمہ میں سے اور اعمال واجبہ میں سے ہے۔ خوب جب یہ تمام انسانوں کے لیے لازمی ہے ایمان، اور ایمان امن ہے اور امن اپنے وسائل سے ہے، ان وسائل میں سے غیب ایک بڑا اہم ذریعہ ہے، مہم وسیلہ غیب ہے، تو یہ سب لوگ جو بھی امن اپنی زندگی کو دیں گے یا جن کی زندگی کے لیے امن سکون غیب سے آنا ہے، اس پورے مجموعے کا تعلق اس غیب سے ضروری ہے۔ تعلق کے بغیر وہ امن کا کردار اس مجموعے کے لیے یا اس جمعیت کے لیے انجام نہیں دے سکتا وہ غیب۔ البتہ یہ اس صورت میں ہے کہ ایمان فعل انسان ہو، کہ انسان نے امن فراہم کرنا ہے۔ یؤمنون اس کا فاعل متقین ہے، یعنی یہ انسان متقی، الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب سے امن حاصل کرتے ہیں، امن فراہم کرتے ہیں۔ لیکن یہ منحصر نہیں ہے کہ یہ موجودات، یہ حقائق، انسان جتنا ان سے تعلق رکھتا ہے یا جتنا ان کے بارے میں آگاہی رکھتا ہے یا جتنا ان سے استفادہ کرتا ہے، وہ تاثیرات ہوں گی۔ یہ ہدایت اختیاری کے لیے ہے۔ یہ امور غیبیہ انسان کی ہدایت تکوینی میں بھی مؤثر ہیں، امن تکوینی۔ یہ جو امن یومنون میں ملحوظ ہے، یہ اختیاری امن ہے، یہ ہے وہ ہدایت ہے جو انسان نے حاصل کرنی ہے خود۔ لیکن ایک امن و اطمینان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر تمام موجودات کے لیے فراہم کیا ہے اور انسان کے لیے بھی ہے۔ اس ضابطے کے مطابق حقائق غیبیہ انسان کے تعلق اور انسان کی معرفت اور انسان کی شناخت کے اوپر منحصر نہیں ہے ان کی تاثیر، بلکہ وہ جیسے قرآن کریم میں امن و خوف تکوینی طور پر بھی ذکر کیا گیا ہے کہ بعض بستیوں کو اللہ نے امن دیا ہوا تھا اور انہوں نے نافرمانی کی تو وہ امن ان سے اٹھا لیا گیا، یا قریش کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمت امن اور نعمت رفع عطا کی ہے، امن عطا کیا ہے، جو اور خوف، بھوک اور خوف کے مقابلے میں ان کو امنیت عطا کی ہے۔ خوب اس امنیت میں قریش کا نہیں ہے کوئی عمل دخل، یہ جو امن انہیں نصیب ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک لطف کے طور پر، رحمت کے طور پر، نعمت کے طور پر ہے، اور یہ امنیت تمام کائنات کو میسر ہے۔
جیسے انسان کی زندگی سورج کی تمازت کی زد میں ہے اور سورج اس زندگی کو زمین سے محو کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام زمین کے لیے مقرر کیا ہے کہ سورج کی اس مہلک شعاؤں سے انسان محفوظ ہے، امن ہے اس کو۔ یہ امن یؤمنون کا مصداق نہیں ہے، یعنی انسانوں نے فراہم نہیں کیا یہ امن اپنے لیے، بلکہ یہ وہ امن ہے جو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ رب کائنات ہے، خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، اس وجہ سے رب و خالق نے خالقیت اور ربوبیت کے اقتضاء کے مطابق جیسے ان اشیاء کو ایجاد کیا ہے، ایسا ہی ان کے لیے امن بھی فراہم کیا ہے۔ لیکن ایک امن ہے جو انسان نے اختیاراً آگاہانہ حاصل کرنا ہے، اگر کرے گا تو یہ امن اسے ملے گا، نہیں کرے گا یہ امن اسے نصیب نہیں ہوگا، اور وہ خوف کے دہن میں، خوف کے منہ میں ہی رہے گا، اور خوف کے مطابق اس کا انجام ہوگا۔ یعنی جن چیزوں کا خطر ہے، خوف ہے، نتیجتاً انسانی زندگی ان عوامل کے اختیار میں ہوگی، انہوں نے انسان کی زندگی کا فیصلہ کرنا ہے۔ بس یہ جو امور غیبیہ ہیں اور ان کے ذریعے امن انسان کی زندگی میں ایجاد ہونا ہے، یہ دو طرح کا ہے۔ ایک وہ امن ہے جو نظام تکوینی کے مطابق امور غیبیہ امن ایجاد کرتے ہیں، امنیت فراہم کرتے ہیں، یہ حکم خدا سے ہوتا ہے، اس میں انسان کا ایمان اور انسان کی امن کی فراہمی اور عمل شامل نہیں ہے۔ ملائکہ امور غیبیہ میں سے ہیں، چونکہ مشہود نہیں ہے، قابل مشاہدہ نہیں ہے۔ تمثل تجسم ہوتا ہے ملائکہ کا، جب باس آئے گی اپنے مقام پر سورہ مریم و دیگر مقامات پر، وہاں اشارہ ہوگا کہ ملائکہ کا تجسم اور ملائکہ کا تمثل، اس سے کیا مراد ہے۔ تجسم و تمثل کے بعد مشاہدہ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایک خاص قسم کا شہود ہے، عام نہیں ہے کہ ہاں عام انسان ملائکہ کو اپنی اصل غیر متمثل اور غیر متجسم شکل میں کوئی انسان دیکھ سکے ان کو، چونکہ وہ مرئی نہیں ہے، جسمانی نہیں ہے، اجسام نہیں ہے ملائکہ، بس نظر بھی نہیں آتے۔ لیکن یہ ملائکہ انسان کی زندگی کے امن میں مؤثر ہیں، دخیل ہیں، تکوینی امن میں، چونکہ اللہ تعالیٰ کے مأمورین ہیں۔ بعض علماء کی تعبیر کے مطابق یہ تدبیر کائنات میں اللہ کا عملہ ہے، سٹاف ہے، یہ کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے، بنانے کے لیے، ربوبیت کے لیے، خلقت کے لیے ملائکہ ایک کارکن کی حیثیت رکھتے ہیں، کارندے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور روایات میں بھی ہے کہ یہ صدنہ ہیں، یعنی عملہ ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ خوب یہ عملہ دو قسم کا امن انسان کی زندگی کو دے سکتا ہے، ایک امن حکم خدا سے تکوینی طور پر، اور ایک امن انسان کی طرف سے کوشش کے نتیجے میں، کہ انسان جب اپنی زندگی کو امن دینا چاہتا ہے، اپنی زندگی کے مختلف میادین کو، شعبوں کو، اور اس امن میں بھی اسے ملائکہ کا سہارا لینا ہے، چونکہ یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو غیب سے امن لیتے ہیں، یا غیب کے ذریعے سے امن دیتے ہیں، اپنی زندگی کو، اپنے معاشرے کو، اپنے نظام کو امن دیتے ہیں۔ وہ امن بھی ملائکہ کے توسط سے انسان کو فراہم کیا جاتا ہے۔ بس یہ نہ ہو کہ یعنی جو غیب کا دخل ہے، اثر ہے انسان کی زندگی میں، وہ انسان کے ایمان کے اوپر ہی منحصر ہے۔ یہ وہ امن ہے جو انسان نے اختیاراً حاصل کرنا ہے۔ اگر انسان نہیں کرے گا، وہ امن زندگی میں نہیں آئے گا، زندگی خوف کے سپرد رہے گی، خطرات میں رہے گی، ہلاکات میں رہے گی، اور جس زندگی کا نہایتاً اس خوفناک زندگی اور خوف زدہ زندگی اور خوف کے سائے میں زندگی کا جو قرآن نے تجسم یا نقشہ بیان کیا ہے، اس کا نام جہنم ہے۔ جہنم خوفناک زندگی کو کہتے ہیں، خوف کے، یعنی جس میں امن نہ ہو،
یہ مرنے سے پہلے بھی یہ زندگی ہے، یعنی یہی جہنم ہے، عذاب والی زندگی، درد والی زندگی، تلخیوں والی زندگی، مصائب کی زندگی، بھوک اور افلاس کی زندگی، ناامنی کی زندگی، یہ محرومیت کی زندگی، یہ جہنمی زندگی ہی کا ایک پہلو ہے موت سے پہلے۔ پھر موت کے بعد ایک جہنمی زندگی انسان کی شروع ہوتی ہے، وہ بھی انسان اسی فضا میں، اسی زمین پر فراہم کرتا ہے اپنے لیے۔ پس انسان کی زندگی دو کیفیتوں میں بسر ہوگی، امن کے اندر اور خوف کے اندر۔ خوف یعنی انسان کے پاس سکون اطمینان کا اور ان خوف سے بچنے کا کوئی ذریعہ انسان نے خود اختیار نہیں کیا اور اپنے آپ کو خوف اور عوامل خوف کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے انسان نے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نہ، انسان کو جب آگاہی ہوئی اس خوف کی کہ یہ خطرات اور خوف اور یہ امور میری زندگی کو لاحق ہیں، تو اس نے ان خوف سے نکلنے اور بچنے اور محفوظ رہنے کے لیے امن کی چارہ جوئی کی ہے۔ یہ ایمان ہے، امن کی چارہ جوئی کی ہے، سکون کی، اطمینان کی چارہ جوئی کی ہے۔ اس چارہ جوئی میں بہت سارے امور دخیل ہیں، ابھی ایک ایک کر کے قرآن میں آئیں گے۔ انسان کی زندگی کو امن ان سارے امور سے ملے گا۔ ان میں ایک ایمان بالغیب ہے، پھر ایمان باللہ ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالنبیین ہے، ایمان بالآخرہ ہے۔ یہ ان میں سے بہت ساری چیزیں وہی غیب میں سے ہیں، مصادیق غیب ہیں، اور یہ انسان کی زندگی کے امن میں مؤثر اہم ترین عوامل ہیں جن کے ذریعے سے انسان نے اپنی حیات کو امن دینا ہے۔ اور اگر انسان نے نہ کیا یہ اہتمام، خوف کے اندر رہا، تو وہ حصہ دوسرا جو تکوینی امنیت والا ہے، جو انسان کے ایمان کے نتیجے میں نہیں بلکہ اللہ کی ربوبیت کے تقاضے کے نتیجے میں انسان کو نصیب ہونا ہے، وہ رہے گا جاری۔ وہ انسان کے عمل کے ساتھ مشروط نہیں ہے، وہ اللہ کی ربوبیت کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا نظام ہے۔ اس نظام کے تحت تکوینی امور انسان کو ملتے رہیں گے، چونکہ وہ مشروط ہی نہیں ہے، تشریعی امور مشروط ہیں۔ ہدایت تشریعی امور کو کہتے ہیں، تکوینی امور کی ہدایت ہے، لیکن وہ انسان کے ساتھ مشروط نہیں ہے، انسان کے عمل یا انسان کے ایمان سے مشروط نہیں ہے یہ۔ خوب، اس سلسلے میں قرآن کریم نے ایک تو غیب کا معنی واضح کرنے کے لیے متعدد آیات میں بیان کیا ہے کہ غیب ان چیزوں کو بھی کہتے ہیں جو اسی جہان میں ہیں، زمین پر ہیں، جسمانیت رکھتے ہیں، لیکن انسان کی نگاہوں سے دور ہیں، باہر ہیں، تو ان کو بھی غیب کہتے ہیں۔ اس میں جیسے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جو ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ انجام دیا عمل، یہ سورہ یوسف آیا 10 میں اور 15 میں اس کا ذکر موجود ہے سورہ یوسف میں، کہ کنویں کو غیب کہا گیا ہے یہاں پر، جس کنویں میں یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے پھینک دیا تھا۔ پہلے قرآن کریم میں یہ ماجرا ہے، داستان یہاں سے شروع ہوتی ہے، لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ یوسف اور بھائیوں کی داستان میں، ماجرا میں بہت ساری نشانیاں ہیں سائلین کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں۔ اذ قالوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بیٹوں نے باپ کے بارے میں یہ بدگمانی پیدا کی کہ ہمارے باپ کو یوسف اور یوسف کے بھائی سے زیادہ محبت ہے اور باقی بھائیوں سے محبت نہیں ہے، جبکہ ہم خود ایک گروہ ہیں، عصبہ ہیں۔ اور اس بارے میں باپ کو انہوں نے متہم کیا کہ ہمارا باپ
فی ضلال مبین، گمراہی میں ہے، آشکارا کھلی گمراہی میں ہے۔ حضرت یعقوب کے بارے میں بیٹوں نے یہ گمان کیا۔ خوب ہیں ایسے اولاد، انبیاء ہیں بھائی کہ حضرت یعقوب نبی ہیں، لیکن اولاد باپ کو گمراہ سمجھ رہی ہے، نبی کو، نعوذ باللہ، کہ اولاد جب گمراہی کا شکار ہو جائے تو واپس ماں باپ کو بھی متہم کرتی ہے۔ خوب اس داستان میں قرآن نے فرمایا کہ بہت تذکرہ ہے اور ہدایت ہے۔ اب بھائیوں نے چارہ جوئی کیا کہ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اب انہوں نے منصوبہ بنایا، منصوبہ یہ بنایا کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں یا اس کو کسی دور دراز زمین پر باپ کی نگاہوں سے اوجھل کسی جگہ دور پھینک آتے ہیں، اور اس کے بعد ہم قوم صالحین بن جائیں گے، یعنی یہ جرم کر کے پھر ہم صالحین کا لبادہ اوڑھ لیں گے اور والد کے سامنے ہم ہدایت یافتہ بن جائیں گے۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک بھائی نے تجویز دی، لا تقتلوا یوسف، قتل مت کرو، والقوہ فی غیابات الجب، اس کو غیابات جب میں، جب کنویں کو کہتے ہیں، وہ کاٹی ہوئی جگہ، جب کٹائی کو کہتے ہیں، لیکن کنواں چونکہ کاٹ کے زمین کاٹ کے نیچے گہرائی میں کھودا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو جب کہتے ہیں۔ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ، جب کے غیب میں، غیابات جب میں، کنویں کے اس قہر میں، نیچے تہ میں اس کو پھینک دیتے ہیں نیچے، کہ یہاں پر قرآن کریم نے کنویں کی گہرائی اور کنویں کی تہ کو، چونکہ اوپر سے دیکھنے سے نظر نہیں آتا، مشاہدے میں نہیں ہوتا، اس لیے اس کو غیابات کہا ہے۔ یلتقطہ بعض السیارہ ان کنتم فاعلین، اس بھائی نے تجویز دی کہ ہم قتل نہیں کرتے یا اور کوئی درندوں کے حوالے نہیں کرتے، کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کاروان آتے ہیں کنویں سے پانی نکالتے ہیں، کوئی نکال کے اس کو ہم سے لے جائے گا، اور اس طرح ہم یوسف سے نجات پا جائیں گے۔ پھر انہوں نے ایسے ہی کیا، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون۔ خوب یہاں پر ایمان کا بھی معنی روشن ہو گیا ہے اسی آیہ کریمہ میں، جہاں غیب کا معنی معلوم ہوا ہے کہ غیب نظروں سے اوجھل، مشاہدے سے دور بھائی کو کنویں کی تہ میں پھینکنا، یہ کنویں کی تہ کو غیب یا غیابات قرآن کریم نے کہا ہے۔ اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، ڈال دیا بھائی کو، اور پھر نہیں ڈالنے کے لیے باپ کو جا کر اب ورغلانے لگے۔ یہ ناباب اولاد والد کو جا کر کہتے ہیں کہ ما لکا، آپ کیوں، لا تأمنا علی یوسف، تأمنا علی یوسف، کیوں یوسف کے متعلق ہم پر اعتماد نہیں کرتے۔ لا تأمنا، اطمینان ہم پر نہیں ہے، آپ کو امن نہیں آپ سمجھتے کہ یوسف ہمارے ساتھ جائے، آپ ہم پر یوسف کے متعلق اعتماد نہیں کرتے۔ اب یہاں ایمان کا معنی بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اگر حضرت یعقوب یوسف کو ان کے سپرد کر دیں اور مطمئن ہوں، اطمینان بھی ہو، تو یہ ایمان ہے ان بھائیوں کے ساتھ، یعنی امنیت یوسف کی، امن یوسف کا، اعتماد و سکون یوسف کو بھائیوں کے ذریعے سے حضرت یعقوب نے دے دیا ہے۔ لیکن بھائی خود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر ایمان نہیں ہے، ہم پر نہیں ہے ایمان، باپ کا ایمان نہیں ہے، یعنی امن، اطمینان و اعتماد باپ کا یوسف کے متعلق ہم پر نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس یوسف کو باپ امن میں، سکون میں، اطمینان میں نہیں سمجھتے۔ لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون، ہم تو یوسف کے ہمدرد خیر خواہ ہیں،
ارسلہ معانا غدا یرتا ویلعب وان لہ لحافظون قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ خوب یہاں جیسے بچوں نے، بیٹوں نے باپ سے یہ کہا کہ آپ ہم پر ایمان رکھیں یوسف کے متعلق، یعنی امن یوسف ہمارے سپرد کریں، ہمارے پاس یوسف امن میں رہے گا، لیکن باپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ نہیں کرتے۔ ایک احساساتی استفادہ کیا انہوں نے، یعنی پہلے والد کو جا کر یہ تأثر دیا کہ آپ ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے، ہم آپ کی اولاد ہیں، اور والد کو ایک طرح کے اخلاقی احساساتی فضا میں لے آئے، اور والد نے ان کی خاطر، ان کی بات کی خاطر کہ انہیں بچوں کو یہ تاثر نہ ملے کہ میں آپ پر بدبین ہوں یا بدگمان ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا کہ امن نہیں ہے یوسف کو۔ قال اننی لیحزننی ان تذهبوا به، حزن ہے میرے اندر، حزن ہے، یعنی ایمان بالاخوہ، یا یوں کہیں گے ہم کہ حضرت یوسف، حضرت یعقوب یوسف کا امن بھائیوں کے ذریعے سے سمجھ رہے تھے کہ نہیں ہے، فراہم نہیں ہے، نہیں دیا جا سکتا، بھائیوں کے ہاتھوں یوسف کو امنیت نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہا کہ میں حزین ہوں، وَأَخَافُ، اور خوف بھی ہے مجھ میں۔ خوف اور حزن کے مقابلے میں ایمان، امن، اطمینان، اعتماد یہیں پہ درکار ہوتا ہے۔ یہاں دقیقاً اس آیہ شریفہ میں جہاں غیب کا ایک مصداق قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، کنویں کی تہ بھی غیب ہے، چونکہ نظروں سے اوجھل ہے اور مشاہدے میں نہیں ہے، دیکھنے میں نہیں آ رہے، اور آواز بھی وہاں تک نہیں پہنچ رہی۔ دوسرا یہ ہے کہ امن و خوف کا تقابل بھی اس آیات کے اندر، ان آیات میں موجود ہے، اور خوف یوسف کی جان کا ہے والد کو، اور جہاں اس نوعیت کا خوف ہو حیات انسان کو، اسی وقت اس کو امن کی ضرورت ہوتی ہے، اس خوف موت سے اور خوف قتل سے۔ اور والد نے کہہ دیا ان کو کہ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، مجھے ڈر ہے کہ آپ لے کے جائیں گے اور انہیں تنہا چھوڑ دیں گے اور انہیں بھیڑیا کھا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، یہ کیسے ممکن ہے، ہم اتنی بڑی جماعت ہیں، گروہ ہیں، پورا بھائی ہیں 10-12، اور ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا ان کو کھا جائے تو پھر ہم کس کام کے ہیں۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ، خوب اس وقت پھر یہ گئے بھائی کو لے کر، اور اکٹھے ہو کر انہوں نے ڈالنا چاہا غیابات جب میں، آیہ 15 میں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لا یشعرون، اور ہم نے وحی کی یوسف کو لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اب ان آیات کے اندر ایک تو غیب استعمال کیا گیا ہے کنویں کی گہرائی کے لیے، چونکہ وہاں موجود چیز انسان کے مشاہدے میں نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی کنویں میں اترے جا کر اور دیکھ لے تو ظاہر ہے اس کی نسبت یہ غیب نہیں ہے، غیابات نہیں ہے۔ جو کنویں کے اوپر کھڑا ہوا اور اوپر کھڑے ہو کر نیچے دیکھے، اس کے لیے کنویں کی گہرائی یعنی زمین کی نچلی سطح یہ غیابات ہے، غیب ہے یہ۔ اور اسی طرح قرآن کریم نے غیب علم کے مقابلے میں بھی استعمال کیا ہے کہ وہ لوگ جن کو علم نہیں تھا وہ رجمن بالغیب، سورہ کاف میں آیا 22، اصحاب کاف وہ فتیہ جوانان
خدا پرست جوانان جو اس طاغوت کے زمانے میں شرک و الحاد سے کنارہ کش ہوئے اور طاغوت کے خلاف قیام کیا اور بعد میں اپنی جان کے تحفظ کے لیے غار میں گئے، پناہ لی، وہاں پر ان کے متعلق ہے یہ آیہ کریمہ، آیہ 22 سورہ کہف میں، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ اب ان کی تعداد کتنی تھی؟ 4 تھے وہ، 5 تھے وہ، 6 تھے وہ، یا 7 تھے وہ؟ قرآن میں ہے سیقولون۔ خوب یہ آنے والے اس طرح کے اندازے لگائیں گے، تخمینے لگائیں گے کہ وہ 4 نفر تھے، 4 انسان تھے اور 5واں ان کا کتا تھا۔ سیقولون 3 افراد تھے، 4تھا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، بعض نے کہا کہ نہیں 5 تھے اور 6واں کتا تھا۔ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، یہ راجمن بالغیب ہے، یعنی یہ پھینک رہے ہیں غیب میں۔ غیب یعنی ایسی چیز، ایسا موضوع جس کا یہ علم نہیں رکھتے، جس کا علم نہیں رکھتے اس کے متعلق اپنی تک مار رہے ہیں۔ رجمن یعنی اپنے اندازے مار رہے ہیں، اپنے تخیلات، توہمات پیش کر رہے ہیں، علم نہیں ہے انہیں وہ خود کتنے تھے اور ان کے ساتھ جو کتا تھا وہ ان کے بغیر کتنے تھے، کتے کے بغیر وہ کتنے افراد تھے، یہ نہیں ان کو معلوم۔ لیکن اس لا علمی میں، اس غیب میں رجم کر رہے ہیں کہ یہ انسانی ایک خصلت ہے، کرتے ہیں۔ صرف وہی افراد نہیں ہیں جو اصحاب کہف کے بارے میں ہیں، ابھی ہر آدمی رجم بالغیب کرتا ہے۔ ہم خود بارہا کیا ہوا ہے رجمن بالغیب۔ جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے وہ غیب ہے آپ کا، جو آپ کے علم سے باہر ہے جو چیز، قرآن اس کو کہہ رہے غیب ہے، یہ تمہارے لیے غیب ہے، لا علمی غیب ہے تمہارا، اور اسی میں تم باز نہیں آتے اظہار نظر سے، پھر بات بھی کرتے ہو رجمن بالغیب، اور باقاعدہ ان کی تعداد اور عدد ان کا معین کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ خوب منع کر دیا گیا کہ آپ ایسی اندازے، تخمینے مت لگاؤ، جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں حد آپ نہ لگاؤ۔ اس کو اللہ کو علم ہے اور ایک قلیل طبقے کو اس کا علم ہے۔ جن کو علم ہے ان کی طرف رجوع کر سکتے ہو یا اللہ سے پوچھ سکتے ہو کتنے تھے وہ، لیکن آپ خود اپنی طرف سے اندازے، قرائن لگا کر رجمن بالغیب مت کرو۔ یہ متعدد آیات کے اندر، دیگر مصادیق کے اندر یہ عنوان غیب قرآن کریم نے اطلاق کیا ہے، اور یہی غیب پھر آخرت کے بارے میں بھی ہے، اور یہی غیب اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی ہے کہ ذات خدا بھی ان امور میں سے جو غیب کہلاتے ہیں، چونکہ مشہود نہیں ہیں۔ غیب کا مبنا، بنیاد یہ ہے کہ انسان کے حقیقت میں موجود ہو، ایک حقیقت ہو موجود، اس حقیقت کا انسان کو علم نہ ہو اور اس حقیقت کو انسان مشاہدہ نہ کر رہا ہو، اس حقیقت کے بارے میں انسان کے پاس آگاہی نہ ہو، یہ غیب ہے انسان کے لیے۔ لیکن جب انسان کو اس کا علم ہو جاتا ہے، جب انسان اسے مشاہدہ کر لیتا ہے، یہ غیب نہیں رہتا، انسان کے لیے غیب نہیں رہتا، بلکہ شہادت ہو جاتا ہے اور حاضر ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو غیب کا بھی علم ہے، شہادت کا بھی علم ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ یہ انسان کی نسبت 2 حقیقتیں ہیں، غیب اور شہادت، ورنہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یوں نہیں ہے کہ اللہ کے لیے بھی کچھ عالم غیب ہے اور کچھ عالم شہادت ہے، لیکن اللہ کو دونوں کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ہی عالم ہے، اور وہ سب علم، وہ سب حاضر ہیں اور
عالم شہادت ہے سب اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر کچھ آیات ہیں جو علم غیب سے متعلق ہیں، اور وہ یہاں اس کی باس کا نہیں ہے کوئی میدان، اپنے مقام پر اس کے بارے میں اشارہ ہوگا انشاءاللہ۔ خوب، اس آیہ کریمہ میں الذین یؤمنون بالغیب کہ غیب کے ذریعے سے متقین اطمینان، سکون، امن اپنی زندگی میں لاتے ہیں۔ غیب کے ذریعے سے لاتے ہیں کا یہ لازمہ نہیں، مفہوم نہیں نکلتا کہ جو غیب نہیں ہیں ان کے ذریعے امن نہیں لاتے، نہ، جو چیزیں ان کے علم میں ہیں، جیسے قرآن کریم ہے، یہ ان کے سامنے مشہود ہے، ایمان بالکتب بھی ہے، اور ایمان بالملائکہ ہے، ایمان باللہ ہے، ایمان بیوم الآخر ہے۔ ایمان بالکتب میں قرآن کریم ان کے پاس موجود ہے، قرآن کریم کو نہیں کہہ سکتے یہ غیب ہے، قرآن میں غیب کے متعلق آگاہی ہے، خبر ہے، لیکن خود قرآن غیب نہیں ہے، قرآن حاضر ہے اور انسان کے سامنے مشہود ہے، اس پر بھی ایمان ہے یعنی اس کے ذریعے بھی امن و اطمینان انسان نے حاصل کرنا ہے۔ یا نبیین، ایمان کا ایک جو فہرست قرآن کریم نے ذکر کی ہے کہ جن چیزوں پر انسان نے ایمان رکھنا ہے، جن کے ذریعے سے امن انسان کی زندگی میں فراہم ہونا ہے، اس کو ایک فہرست کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ پہلے بھی یہ آیات پڑھی ہیں چند مرتبہ، جہاں بر کا ذکر آیا تھا قرآن کریم میں، اور دیگر مناسبتوں سے، وہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے متعلقات کی ایک فہرست ذکر فرمائی ہے، اور انہی کے اندر منحصر نہیں ہیں، بلکہ فہرست اس ایمان کی اس سے مفصل ہے، خود قرآن کے اندر ہی اس کی تشریح بھی موجود ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیا 177 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، کہ یہاں تک ایمان کا متعلق۔ اس کے بعد پھر بر کی ہی تفسیر جاری ہے، لیکن ایمان کے متعلقات یہاں تک ہیں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، کہ یہاں متقین کی صفات جامع طور پر یکجا ذکر کی گئی ہیں، اور بر کا معیار یہاں پر جامع کے طور فہرست کے طور پر ہے، اور اس میں پہلا حصہ ایمان کے متعلق ہے کہ جن پر انسان کا ایمان ضروری ہے، یعنی وہ امور جن کے ذریعے سے امن انسان نے اپنی حیات کو دینا ہے، سکون و اطمینان و اعتماد جن اسباب یا وسیلوں سے انسان نے حاصل کرنا ہے، اس میں ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان، جیسا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ پر ایمان، یہ ترجمہ اللہ پر ایمان اس صورت میں ہے، اس نقطہ نظر سے ہے کہ ایمان کا مطلب تصدیق یا ایمان کا مطلب اعتقاد ہو، پھر ہم یہی ترجمہ کریں گے اللہ پر ایمان، جس طرح اشارہ ہوا تھا۔ لیکن اگر ایمان کا مطلب امن لانا ہے، جس طرح اس کا لغوی مبنی ہے، اس کے بعد ترجمہ ان آیات کا من آمن باللہ یہ نہیں ہوتا اللہ پر ایمان، جو اللہ پر ایمان لایا، جو اللہ سے امن لایا، جس نے اللہ سے امن اپنی زندگی کو دیا،
اب اس رائج ترجمہ کے مطابق من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لایا، آخر یوم آخر پر ایمان لایا، ملائکہ پر ایمان لایا، کتاب پر ایمان لایا و نبیین پر ایمان لایا۔ خوب یہ عنوان ہے ابواب ایمان کے، یہ عنوان ہیں۔ ان عناوین کے نیچے تفاصیل ہیں، جیسے ایمان باللہ کی ایک تفصیل ہے مفصل، اگر اس کی تفصیل بیان کریں تو خوب کئی کتابیں بنتی ہیں ایمان باللہ کی تفصیل کی، تفسیر نہیں تفصیل، یعنی ایمان باللہ ایک عنوان ہے کلی، اب اس کے مصادیق اور اس کے متعلقات ذکر کریں کہ اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی صفات پر ایمان، اللہ کے وعدوں پر ایمان، اللہ کے افعال پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے اسماء پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کے نظام پر ایمان۔ پھر ان صفات میں آگے تفصیل آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی خالقیت پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی معبودیت پر ایمان۔ یہ تفاصیل ہیں آمنہ باللہ کی۔ آمنہ باللہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ ایک بڑی تفصیل ہے، اور قرآن کریم میں یہ تفصیل ساری ذکر کی گئی ہے کہ یہ سب ایمان باللہ کے زمرے میں یہ امور آتے ہیں۔ اسی طرح والیوم الآخر، یہ ایمان نہیں ہے کہ انسان ذہن میں رکھ لے کہ قیامت آئے گی، ایک دن قیامت کا ہوگا حساب و کتاب کا، یہ ایمان بالآخر نہیں ہے۔ اگر ہم ایمان کا معنی اعتقاد کریں جیسا کیا ہے علماء مفسرین نے، یا ایمان کا معنی تصدیق کریں ہم، تو بھی یہ عنوان بہت تفصیل رکھتا ہے یوم الآخر۔ یوم الآخر یعنی انسان حساب کتاب ہے، جنت ہے، جہنم ہے، سزا ہے، جزا ہے، درجات ہیں اور عدل ہے، یہ ساری چیزیں تفاصیل ایمان میں ایمان بالآخر میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح ایمان بالملائکہ ہے۔ ایمان بالملائکہ بھی بظاہر ایک عنوان ہے، لیکن اس ایمان کی تفصیل ہے۔ والکتاب، ایمان بالکتاب، کتاب پر ایمان، اس رائج ترجمہ کے مطابق جو ہم نے ترجمہ کیا ہے لغت کے معنی کی بنیاد پر اور قرآنی آیات کی گواہی سے، شہادت سے جو معنی کیا ہے، اس کے مطابق کتاب کے ذریعے انسان کی زندگی میں جو امن لاتے ہیں، کتاب ان کی زندگی میں امن کا ایک ذریعہ ہے۔ خوب اس کی تفصیل ہے، کتاب آسمانی کتابیں جتنی بھی آئی ہیں اور قرآن کریم، اور پھر قرآن کریم کی آگے تفصیلات ساری ایمان بالکتاب کا حصہ بن جاتی ہیں۔ والنبیین، اسی طرح انبیاء پر ایمان۔ انبیاء پر ایمان بھی ایک عنوان ہے جس کی تفاصیل ہیں کہ جتنے انبیاء آئے ہیں، مبعوث ہوئے ہیں، جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے یا جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لیکن تاریخ میں ہے یا روایات میں ہے، یعنی مسلمات میں سے ہیں کہ یہ ہستیاں مقام منصب نبوت پر فائز تھیں، ان کی نبوت پر اعتماد اور ان کی کتابوں پر اور ان کی تعلیمات پر، اور بالخصوص خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان۔ خوب عموماً یہاں ایک سوال شیعوں کے ذہن میں اکثر آتا ہے، یا ممکن ہے جہاں مسلکی فضا ہو، فرقہ وارانہ فضا ہو، اس میں عموماً بحثیں اپنے آیات، اپنے اصل معانی سے ہٹ کر ان اختلافی موضوعات کی طرف چلی جاتی ہیں۔ ان آیات میں جیسا ایمان بالغیب ہے، ایمان بالغیب میں بھی جو مسلکی تفسیریں ہیں ان میں مسالک کے مصادیق سارے ذکر کیے جاتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں جہاں پر ایمان کے متعلقات کی فہرست ذکر کی گئی ہے، یہاں پر بھی مسلکی یا فرقہ وارانہ رنگ غالب آ جاتا ہے۔ خوب یہاں امامت کا ذکر نہیں ہے، شیعہ کے نزدیک دین کی بنیادوں میں سے امام ہے، ایمان
کہ متعلقات میں سے امامت ہے اور یہاں پر امامت کا ذکر نہیں ہے۔ خوب یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ ایمان باللہ میں ربوبیت کا ذکر نہیں ہے، ایمان باللہ میں مثلا دیگر صفات الہیہ کا ذکر نہیں ہے، رحمان و رحیم کا ذکر نہیں ہے۔ ایمان نبیین میں جب ہم آتے ہیں یا ایمان بالکتب میں آتے ہیں تو یہاں والکتاب، کتاب میں تمام کتاب، الکتاب جن سے کتاب ساری آ جاتی ہے، جو بھی اللہ کی طرف سے کتاب منشور ہدایت کے طور پر نازل ہوئی ہے، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، جن کے نام ہیں صحف ہیں، وہ سب الکتاب کے ذیل میں آ جاتی ہیں ساری چیزیں۔ اور جب نبیین کہا ہے تو نبیین میں جو نبوت کے ساتھ آگے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، متصل چیزیں ہیں، ان پر ایمان، وہ تفاصیل نبوت میں آ جاتی ہیں وہ چیزیں۔ جیسے آج مسلمان ایسے ہی ہیں سارے، جب مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے، جیسے حرمت رسول، حرمت رسول یوں تو نہیں کہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک بے حیثیت فرد و شخصیت حرمت ہے، حرمت رسول میں رسول اللہ کے والدین، رسول اللہ کا خاندان، رسول اللہ کی آل، رسول اللہ کی ازواج، رسول اللہ کے صحابہ، رسول اللہ کا دین، رسول اللہ کی کتاب، اب یہ ساری چیزیں رسول اللہ کی حرمت کا ہی حصہ ہیں۔ تفصیل ہے اس حرمت کی، حرمت ایک عنوان کلی ہے، حرمت الرسول، اور اس حرمت الرسول کے زمرے میں یہ ساری چیزیں، لہٰذا کوئی بھی اس باب میں جب بے حرمتی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان، آپ کے والدین، آپ کے خاندان، آپ کے، وہ سب بے حرمتی رسول اللہ کی ہی سمجھی جاتی ہے۔ ہر وہ چیز جو مربوط ہے رسول اللہ سے تو وہ رسول اللہ کے، جس طرح بیت الرسول، اہل البیت، یہ سب تفاصیل آ جاتی ہیں اس عنوان کے ضمن میں۔ لہٰذا امامت کا ایمان یہ ہے، لیکن تفصیل نبوت میں، ضمن نبوت میں یہ، چونکہ رسول اللہ نے جن کو اپنا جانشین بنایا ہے یا جن کو اپنا وصی بنایا ہے تو وہ ایمان نبیین میں آ جاتا ہے۔ جب آپ نے رسول اللہ پر ایمان لانا ہے تو رسول اللہ کے منصوبین پر بھی، رسول اللہ کے جانشینوں پر بھی ایمان لانا ہے، رسول اللہ سے متعلقہ ہر چیز پر ایمان لانا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمیں ان کی نبوت پر ایمان ہے لیکن ان کے فرامین پر ایمان نہیں ہے، جو انہوں نے حکم دیا ہے اس پر ہمیں ایمان نہیں ہے۔ مثلا رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے بعد میرے وصی علی ہیں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اس پہ ایمان نہیں ہے ہمارا، تو یہ تو رسول اللہ پر ایمان نہیں ہے، نبوت پر ایمان نہیں ہے، تو وہ اس کے تفصیل کا ایک حصہ ہے، نہ کہ مستقل نبوت کے مقابلے میں ایک حقیقت کے طور پر یا نظام کے طور پر اس کو ذکر کریں۔ لیکن عموماً تفاسیر پر یہ رنگ غالب ہے مسالک کا اور فرقوں کا، اور زیادہ وقت بھی مفسرین نے اس کو دیا ہے، توانائی بھی زیادہ اس موضوع پر لگائی ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا ہے کہ قرآن کے اصلی مطالب سے اپنے پیروکاروں کو یا اپنے فرقے والوں کو دور کر دیا ہے۔ جب وہ قرآن کھولتا ہے تو اسے قرآن میں اپنا فرقہ ہی نظر آتا ہے، قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اسے کم نظر آتا ہے۔ بہرکیف یہ ایمان کی ایک فہرست ہے جو قرآن کریم نے ذکر کی ہے، اس میں غیب بھی ہے اور اس میں مشہود چیزیں بھی ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے لیے، اس امت کے لیے جو اس وقت موجود تھے، رسول اللہ پر ایمان بالغیب نہیں تھا، رسول اللہ سامنے ہیں، لیکن رسول اللہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ پر ایمان اور اللہ کی طرف سے مبعوث ہونا، یہ ایمان بالغیب تھا۔ یہ اور یہ قرآن مشہود ہے، لیکن یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ غیب ہے، یہ تو انہوں نے نہیں دیکھا قرآن کو اللہ کی جانب سے اترتے ہوئے، یہ علم بالغیب ہے۔ پس ایمان یؤمنون بالغیب، اس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ عام آدمی جب امن کا چارہ جوئی کرتا ہے تو وہ فقط مشہود چیزوں سے کرتا ہے، غیر مشہود سے نہیں کرتا، اس لیے یہاں
اللہ تعالیٰ نے آغاز میں ایمان کا وہ حصہ، وہ رکن ایمان کا خصوصیت کے ساتھ نمایاں کر کے ذکر کیا ہے جسے عام طور پر لوگ نظر انداز کر جاتے ہیں، یعنی اسے نہیں مانتے یا اسے تصدیق نہیں کرتے یا اس پر عقیدہ نہیں رکھتے یا اس کو اپنی زندگی کے امن میں لحاظ نہیں کرتے۔ اسی سلسلے میں مثلاً بارہا ہم نے بھی اپنے دوستوں کو، طلباء کو، سب کو یہ تذکر دیا ہے کہ جب ہم کوئی بھی منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی سوچ بچار کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کو بالکل نظر انداز کر کے ہم باقی سارے اسباب کا جائزہ لیتے ہیں۔ مثلاً کوئی دینی کام کرنا ہے، حکومت الہی قائم کرنی ہے، حکومت الہی ناممکن ہے۔ کیوں ناممکن ہے؟ کہ حکومت الہی تو ہم نے قائم کرنی ہے، ہم تو 4-6 آدمی ہیں۔ اللہ کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہم 4-6 ہی ہیں، گویا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ بھی ہم ہیں، نعوذ باللہ رب بھی ہم ہیں، اور ہمارے ہاتھ میں کائنات ہے اور ہم تھوڑے ہیں، ضعیف ہیں۔ جبکہ اگر اللہ کی ذات کو رکھ کر، ایمان رکھ کر اگر یہ منصوبہ بناؤ تو پھر آپ اکیلے بھی ہیں تو آپ بہت اعتماد کے ساتھ ہوں گے۔ ایمان باللہ اس طرح سے انسان کو اپنے روزمرہ زندگی کے اندر، یا ایمان بالغیب اس طرح روزمرہ زندگی میں حاصل کرنا ہے۔ ایمان ایک دفعہ کا عمل نہیں ہے، چونکہ ایمان عقیدہ اگر ہو تو ایک دفعہ عقیدہ بنا لیا، جب تک زندہ 60 سال کے لیے کافی ہے ایک لحظے کا عقیدہ۔ لیکن اگر ایمان عمل سے ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے شواہد ہیں، تو پھر ایمان مسلسل ہے، روزانہ کا ایمان ہے۔ ممکن ہے ایک دن آپ نے ایمان غیب سے کیا ہو امن، دوسرے دن نہ کیا ہو، ایک دن ایمان ہو ایک دن نہ ہو، زندگی کے کسی حصے میں ایمان ہو دوسرے حصے میں ایمان نہ ہو، ایک پہلو میں ایمان ہو دوسرے حصے میں ایمان نہ ہو۔ اگر ایمان عمل ہے تو پھر یہ عمل مقرر ہوگا تسلسل کے ساتھ، یؤمنون، اور یہ جیسا بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یؤمنون فعل ہے، مومنون نہیں کہا گیا۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین مؤمنون یا الذین مومنین، یہ کہا جا سکتا تھا، لیکن یؤمنون کہا ہے۔ یؤمنون فعل ہے، فعل مضارع، اصطلاح ادبیات عرب میں فعل مضارع کا ایک معنی یا اس کے معنی کا ایک لازمہ جو ہر صورت میں فعل مضارع میں ہوتا ہے وہ تسلسل اور استمرار ہے۔ یعنی یؤمنون ایمان عمل مسلسل اور عمل مقرر ہے، ایک دفعی عمل نہیں ہے۔ یؤمنون یہ روز کا عمل ہے، مسلسل عمل ہے، تکراری عمل ہے، اور ایک دفعہ مرتن واحدہ والا عمل نہیں ہے۔ یہ ترکیب فعل مضارع اس بات کی علامت ہے کہ ایک تو یہ عمل ہے اور دوسرا مقرر عمل ہے۔ ہر روز اور ہر لحظے اور ہر موقع پر انسان نے ایمان، امن، ان امور سے حاصل کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ باقی بعد میں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد۔